السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ Saucies. Mi fro. آج کی نشست میں ہم پڑھنے والے ہیں وعن لقیط ابن صابرة رضی اللہ عنہ قال، لقیط بن صابرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، معروف صحابی ہیں اور اہل طائف سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے عاصم ہیں جنہوں نے اپنے والد گرامی لقیط ابن صابرہ رضی اللہ عنہ سے روایات حاصل کی ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضوء، وضو کو پورا کرو، اسبغ مکمل کرو، الوضوء وضو کو، وخلل اور خلال کرو، بین الاصابع انگلیوں کے درمیان، وبالغ اور مبالغہ کرو، فی الاستنشاق ناک میں پانی کھینچنے میں، الا یہ کہ ان تکونا تو ہو صائمن روزے کی حالت میں۔ اخرجہ الاربعۃ، اسے ائمہ اربعہ نے تخریج کیا ہے، جبکہ امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے تو کلی کر۔ یہاں سے معلوم ہوا وضو کے متعلقہ جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصولی روایت تو ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن اس کے متعلقہ جو چند چیزیں ہوں گی وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الگ الگ احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اب یہاں انہوں نے بیان کیا وضو کو مکمل کیا جائے۔ وضو کو مکمل کیا جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسباغ جو ہے اس کا لفظی مطلب ہی پورا کرنا ہے۔ اس کی یہاں پہ دو اقسام ہیں، ایک اسباغ واجب ہے، ضروری ہے، اور دوسرا اسباغ جو ہے وہ مستحب ہے۔ واجب اسباغ کون سا ہے؟ کہ جتنے وضو کے کام ہیں وہ سارے کے سارے کیے جائیں کم از کم ایک ایک بار۔ مستحب اسباغ کیا ہے؟ کہ اعضائے وضو کو تین تین بار دھویا جائے۔ تو یہ اسباغ کی دو صورتیں ہیں، ایک وجوب والی اور ایک استحباب والی۔ تو آگے دوسری چیز ہے وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کر۔ اب خلل امر کا صیغہ ہے، یہاں سے معلوم ہوا انگلیوں کا خلال یہ کیا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ سارے صیغے امر کے ہیں اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو بعض اہل علم، یہ اپنی اپنی بہرحال ایک تقسیم ہے، اس دن بھی آپ کے ایک بھائی بات کر رہے تھے تو میں نے یہی کہا تھا کہ اہل علم کا ان اصطلاحات وغیرہ میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اب کچھ نے جو وضو کے فرائض ہیں وہ 4 بنائے ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، تو دیگر اہل علم نے احادیث میں آنے والے جو امر کے صیغے کے ساتھ جن کا اظہار ہوا ہے ان کو بھی فرضیت کے اور وجوب کے درجے میں رکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، بعض اہل علم کے ہاں فرض اور واجب اس کے درمیان بھی فرق ہے، لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں، فرض واجب ایک ہی چیز ہے۔ مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے۔ تو خلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا وضو میں، بہت سو کی یہ سستی ہے کہ وہ جلدی جلدی وضو کر جاتے ہیں اور خلال نہیں کرتے۔ پھر جو الاصابع ہے انگلیاں، اس میں بھی آپ جانتے ہیں دونوں چیزیں ہیں، ہاتھ کی انگلیاں بھی ہیں اور پاؤں کی بھی ہیں، دونوں انگلیاں اس میں شامل ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا کیا جائے گا؟ خلال کیا جائے گا۔ اسی طرح وبالغ فی الاستنشاق، ناک کے نتنوں سے پانی جب اوپر چڑھانا ہے، کھینچنا ہے، اس میں مبالغہ کرنا ہے۔ مبالغے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اوپر پانی لے کر جانا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی سستی ہے، پانی ہلکا سا وہ رکھا ناک میں اور بس صاف، خلاص۔
جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اب یہاں بھی بالغ امر کا صیغہ ہے، یہ بھی وجوب کے لیے ہے۔ ہاں استثناء کر دیا گیا الا یہ کہ تو روزے سے ہو۔ ظاہر ہے اگر آدمی روزے سے ہے تو وہ ناک میں پانی لے جانے میں جب مبالغہ کرے گا تو وہ آگے پھر حلق تک جانے کا خدشہ ہے، تو روزہ متاثر ہونے کا ڈر ہے، اس لیے تو جو روزہ دار نہیں اس پر لازم ہے کہ وہ استنشاق کرے۔ اس کے متعلق بعض نے وہ طبی بات لکھی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس میں غالباً کیڑے کا لکھا ہے، چیونٹا ٹائپ ہوتا ہے کیڑا، اگر اس کو پانی لگ جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ تو اس پر بڑی تحقیق ہوئی، تو مسلم جو سائنٹسٹ تھا اس نے بولا کہ یہ تو جتنے اہل اسلام ہیں ان کے ہاں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پانی لے کر جاتے ہیں۔ انگریز نے کہا نا کہ اگر اس تک پانی پہنچے تو وہ مر جائے گا، تو اس نے کہا کہ پانی تو ہم اپنے وضو میں دن میں کم از کم 5 بار، یا عمومی طور پہ آپ کہہ لیں کہ 5 بار وضو کیا جاتا ہے، اس میں ہم پانی تو لے کر جاتے ہیں اوپر تک۔ تو بہرحال اسلامی جو احکام و مسائل ہیں، شرعی جو مسائل ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، وہ طب ہو خواہ کچھ اور ہو، یہ سارے علوم و فنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح اذا توضأت، جب تو وضو کرے، فمزمز، تو کلی کر۔ اب یہ کلی کرنا بھی یہاں کیا ہے؟ حکم ہے۔ کلی کرنا بھی یہاں کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو بہترین بات یہ ہے جو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ وضو کا ہو یا نماز کا، کوشش کر کے بالکل ویسا وضو اور ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ فرائض کتنے ہیں جی، وجوب کتنے ہیں جی، وہ ارکان کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان میں زیادہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبوی وضو کیا جائے، نبوی نماز پڑھی جائے، بس یہی کافی ہے۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، کان یخلل، آپ خلال کرتے تھے، لحیتہ، اپنی داڑھی کا، فی الوضوء، وضو میں، وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو کانا ہے نا، یہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ استمرار آپ جانتے ہیں ہمیشہ ہی آپ ایسا کرتے تھے، تو ظاہر ہے جو مرد ہیں ان کی داڑھی ہوتی ہے تو وہ چہرہ سارا نہیں دھوئیں گے، بچے جو ہیں یا اسی طرح خواتین وہ اپنا مکمل چہرہ دھوئیں گی، لیکن جو مرد ہیں وہ داڑھی کے اوپر تک ہی چہرہ دھوئیں گے اور داڑھی کا خلال کر لیں گے، یہ خلال ہی کافی ہے۔ ساری مکمل داڑھی بھگونا وضو میں یہ ضروری نہیں ہے اور نہ یہ وضو کا حصہ ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ خلال کیسے کرتے ہیں۔ خلال کے 2 طریقے شارحین نے لکھے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، تھوڑی جو ہے اس پر ہلکا سا پانی لے کر چلو میں اس تھوڑی پر وہ لگایا جائے پانی، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، جس طرح کنگھی کی جاتی ہے اسی طرح اپنی انگلیاں جو ہیں ان کو بھگو کر تو داڑھی کے بالوں کے درمیان ان کو داخل کیا جائے، بس یہ طریقہ ہی کافی ہے۔ اکثر مرد حضرات اس میں وہ شکار ہوتے ہیں اس مسئلے کا کہ داڑھی کا خلال کیسے کریں، وہ شاید یہ بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ داڑھی کے ایک ایک بال تک پانی جانا چاہیے، جبکہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر یہی ہے تو پھر تو اس کو دھویا جائے گا، پھر تو دھونا چاہیے اس کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جی وعن عبد الله بن زید ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتي بثلثي مد، عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اتیا، آپ کے پاس لایا گیا، بثلثی مد، مد کا ثلث، بلکہ 2 ثلث، 2 تہائی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اگر آپ 3 حصے بنا لیں تو ثلثین کس کو بولیں گے؟ 2 حصوں کو۔ یعنی یہ جو ابھی آپ کے سامنے، میں ذرا ایک ضروری کال ہے وہ لے لوں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ جو موجود ہے اس کے 3 حصے ہیں. اس میں سے ہر حصہ ثلث ہے. تو یہاں السلام ذکر علیکم ہوا کہ شیخ، یہ حدیث نمبر یہ کتاب الوضو میں ہے. جی حدیث نمبر کا فرق ہوگا. آپ کو سکرین پہ حدیث نمبر نہیں آ رہا؟ حدیث نہیں نظر آ رہی؟ ہاں اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے وہ نوٹ کرنا تھا نا. جی جی نمبر کا شکراً تھوڑا سا شکراً. فرق ہوگا. ہم کشمیر سے ہیں اس لیے بڑے. کوئی بات نہیں. اہلاً و سہلاً. شکراً شکراً. اس میں جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہر ایک ثلث ہے اور 2 ثلث یہ 2 حصے ہو جائیں گے. مد جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ اپنے آپ اس کی لپیں بھریں. دونوں ہاتھ جس طرح دعا کرتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھوں کو رکھیں. اس کے اندر جو چیز آئے گی وہ ایک مد ہوگا. وہ ایک کیا ہوگا؟ مد ہوگا. مثال چاول ہے آپ کے، آپ دونوں ہاتھوں میں وہ چاول پکڑتے ہیں تو یہ ایک مد بن جاتا ہے. اور 4 مد ہوں تو آپ جانتے ہیں وہ ایک سا بنتا ہے. 4 مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے. آپ جو فطرانہ ادا کرتے ہیں وہ فطرانہ ایک سا ادا کرتے ہیں نا. تو کیسے ادا کرتے ہیں؟ آج کل تو پیسوں کی صورت رائج ہے جو کہ اہل علم اس پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ گندم کا اگر دینا چاہ رہے ہیں تو 4 مرتبہ وہ لپیں بھریں تو یہ ایک سا جو ہے ٹوپا جس کو بولتے ہیں یہ ایک آدمی کی طرف سے ادا ہو جائے گا. بہرحال تو مد جو ہے اس کا بھی 2/3 حصہ. یہ کوئی کیمرہ جس کسی نے آن کیا ہے اس کو آف کریں. جی فجعل یدلکو، فجعل تو آپ شروع ہوئے، یدلکو مل رہے تھے، ذراعیہ اپنے دونوں کوہنیوں کو. اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ. تو یہاں سے 2 باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو وضو میں پانی بہت کم استعمال کرنا تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو. اور دوسری بات کہ جو کوہنیاں ہیں یا اس طرح کے اعضاء جہاں تک آدمی کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ پانی صحیح سے نہیں پہنچا ان کو ملا جائے. ان کو ملا جائے تاکہ یقین بھی حاصل ہو جائے اور ایک ایک جگہ تک پانی جو ہے وہ بھی پہنچ جائے. وعنہ رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. اخرجہ البیہقی. وعنہ رونہی سے روایت ہے انہ رأى النبی کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یأخذ آپ لے رہے تھے، لأذنیہ اپنے دونوں کانوں کے لیے، ماء پانی، خلاف الماء اس پانی کے علاوہ، الذی وہ جو، اخذ آپ نے لیا تھا، لرأسہ اپنے سر کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ، اس روایت سے کیا پتا چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا، پانی، اس پانی کے ساتھ آپ نے سر کا مسح کیا اور پھر دوبارہ پانی لیا اور اس کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کیا. یہ روایت امام بیہقی نے کی ہے. اس روایت کو شاذ کہا گیا. شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے اور شاذ کے بالمقابل جو دوسری روایت ہوتی ہے اس کو محفوظ کہتے ہیں. محفوظ روایت معتبر ہوتی ہے جبکہ شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے، وہ قابل عمل نہیں ہوتی. لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے اور یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ الاذنان من الرأس، کان جو ہیں یہ سر سے ہی ہیں تو کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا بلکہ اسی کے ساتھ کیا جائے گا. جی اس کو امام بیہقی نے روایت کیا، وہو عند مسلم، اور یہی روایت امام مسلم کے پاس من هذا الوجہ اسی سند کے ساتھ، بلفظ ان الفاظ کے ساتھ ہے، ومسح اور آپ نے مسح کیا، برأسہ اپنے سر کا، بما ان اس پانی کے ساتھ، غیر فضل یدیہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں سے بچا ہوا نہیں تھا، وہو المحفوظ اور یہی روایت محفوظ ہے، قابل عمل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بازو دھوئے ہیں، بازو دھونے کے لیے آپ نے پانی لیا، پانی لے کر آپ نے وہ بازو دھوئے، اب اس وقت آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ تر ہیں، آپ انہی کے ساتھ سر کا مسح نہیں کر سکتے، بلکہ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیں گے۔ لیکن جو کان ہے، کان چونکہ سر کا حصہ ہے، لہذا اس کے لیے الگ سے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں بات واضح ہے، جس کو اس بات کی سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاء اللہ۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی، بے شک میری امت، یاتونا آئے گی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، بے شک میری امت قیامت کے دن آئے گی، غرن، چمکتی پیشانی کے ساتھ، چمکتی پیشانی کے ساتھ، محجلین، ہاتھ پاؤں کی چمک کے ساتھ، اس حال میں کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ ہاتھ سے مراد کوہنی تک ہے، مکمل بازو جو ہوتا ہے، چمک رہے ہوں گے، من اثر الوضو، وضو کے نشانات سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فضیلت ہے، وضو کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب ہے کہ قیامت والے دن ایسے امتی جو ہیں جو نمازیں پڑھتے رہے، ان کی پیشانیاں بھی، چہرے بھی، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی وضو کے اثرات کے ساتھ چمکتے دھمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اصل میں غرن اور اسی طرح محجلین، تحجیل، یہ گھوڑے پر لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پانچ کلیان، پانچ کلیان۔ ایسا گھوڑا قیمتی ہوتا ہے، ایسا گھوڑا قیمتی ہوتا ہے جس کا ہو تو سیاہ یا کسی اور رنگ کا، لیکن اس کی پیشانی، چہرہ سفید ہو، اور اسی طرح اس کے جو چاروں قدم ہیں وہ بھی سفید ہوں، اس کو پنج کلیان بولتے ہیں۔ یہ گھوڑا باقی عام جو سیاہ گھوڑے ہیں یا کسی اور رنگ کے، ان سے یہ زیادہ نمایاں بھی ہوتے ہیں اور زیادہ خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ فمن استطاع، پس جو طاقت رکھے، منکم، تم میں سے، ان یطیلا، کہ وہ لمبا کرے، غرتہ، اپنی چمک کو، فلیفعل، تو وہ کر لے۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جب بازو دھوتے تو وہ اپنے کندھوں تک لے جاتے، اور اسی طرح اپنے جب قدم دھوتے تو اس کو گھٹنوں تک لے جاتے۔ اللہ اکبر۔ متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اچھا، یہاں سے ایک اور بات سمجھیے، ایک ہے وضو، ایک ہے وضو کی فضیلت۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں ہی ہیں، یعنی وضو بھی ہے اور وضو کی فضیلت بھی پھر حاصل ہوگی۔ لیکن جو سابقہ اقوام ہیں اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے کہ وضو صرف اس امت کا خاصہ ہے یا گزشتہ اقوام بھی وضو کرتی رہیں۔ تو اس کے متعلق راجح بات یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی وضو تھا۔ اس کی دلیل وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سارہ علیہ السلام والی، وہ جب ان کا وہ معاملہ پیش آیا تھا تو اس وقت فقامت تتوضأ و تصلی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں، فقامت تتوضأ و تصلی، وہ پھر اٹھی اور انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ تو وضو کا تذکرہ ملتا ہے گزشتہ اقوام سے بھی، گزشتہ امتوں سے بھی، لیکن یہ جو فضیلت ہے
یہ خاصہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہوگا۔ کون سی فضیلت؟ یہ جو 5 کلیان ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے بتایا بھی تھا نا کہ اس طرح میں اپنی امت کو پہچان لوں گا وضو کے اثرات سے، نشانات سے۔ تو اب یہاں سے سمجھیں کہ جو آدمی وضو کرتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، مسلمان، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعجبہ، آپ کو اچھا لگتا تھا، التیمن، دائیں جانب سے آغاز کرنا، فی تنعلہ، آپ کے جوتا پہننے میں، جوتے کے معاملے میں، وترجلہ، اور آپ کے بالوں کو سنوارنے میں، وطہورہ، اور آپ کے طہارت حاصل کرنے میں، وفی شأنہ، اور آپ کے تمام معاملات میں، کلہ، تمام کے تمام، متفق علیہ۔ تو اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے آغاز کرنا یہ اچھا لگتا تھا۔ اب یہاں محل شاہد کیا ہے جس کا باب کے ساتھ تعلق ہے؟ وطہورہ۔ تو اپنے جوتا پہننے میں آپ پہلے دایاں جوتا پہنتے پھر بایاں پہنتے۔ اسی طرح ترجل میں ایک تو بالوں کو سنوارنا یہ بھی شامل ہے، بالوں کو تیل لگانا بھی شامل ہے، اسی طرح بالوں کو خوبصورت رکھنا بھی شامل ہے، کنگھی کرنا بھی شامل ہے، اسی طرح خوشبو لگانا بھی شامل ہے، اور اسی طرح تکریم کرنا ان کی یہ بھی شامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کو اللہ نے بال دیے ہیں تو وہ ان کی تکریم کرے، عزت کرے، خیال رکھے۔ البتہ اس ساری صورتحال کے ساتھ ایک اضافی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے، روزانہ کنگھی کرنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روزانہ کنگھی کرنا بھی منع ہے، یعنی یہ سارے کام بھی ہونے چاہیے اور کنگھی کرنا بھی منع ہے۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ غزہ کے ایک محدث، بہت بڑے وہاں کے عالم دین، یہاں آئے تھے پاکستان، ہمارے والد گرامی حفظہ اللہ کے پاس انہوں نے جامع ترمذی پڑھنی تھی۔ تو میں اگرچہ جامع ترمذی پڑھ چکا تھا، لیکن سوچا کہ یہ حدیث کی مبارک مجلس ہے تو میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں۔ تو والد صاحب سے اجازت لے کر میں بھی ان کے اس حلقے میں شریک ہو گیا۔ تو وہ پرانی عادت تھی جو اکثر نوجوانوں کو ہوتی ہے، سار ننگا رکھنے کی اور لمبے لمبے بال رکھنے کی، اور ان کو جو ہے نا وہ تیل لگانا اور خوشبو لگانی اور کنگھی کر کے رکھنا، یہ سارے شوق جو ہوتے ہیں جوانوں کے۔ تو میں اور وہ آمنے سامنے ہم بیٹھے ہوتے تھے جامع ترمذی پڑھتے ہوئے۔ تو ایک بار انہوں نے میری طرف دیکھا اور والد صاحب سے کہنے لگے کہ وہ ظاہر ہے عربی میں ساری مجلس ہوتی تھی کیونکہ وہ اردو وغیرہ تو نہیں جانتے تھے، ہم بھی پھر ان کے ساتھ جتنی آتی تھی عربی میں بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کنگھی روزانہ کرتا ہے؟ تو والد صاحب کہنے لگے کہ اس سے خود پوچھ لیں۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ فی الیوم کم تم تشت، یا اس طرح کر کے انہوں نے کوئی لفظ بولا کہ کتنی بار کنگھی کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہر وضو کے ساتھ ہی کرتے ہیں، جب وضو کیا پھر اچھے سے کنگھی کی اور نماز کے لیے نکل گئے۔ کہنے لگے یہ تو منع ہے۔ تو حدیث مبارکہ موجود ہے، میں نے کہا حدیث علم میں تو ہے، بس عمل اس پر نہیں ہے، تو آج سے انشاءاللہ عمل شروع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ٹوپی پہنا کریں، سر پہ کوئی چیز رکھا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر وقت کنگھی کرنا نہیں پڑے گی۔ تو حدیث مبارکہ وہ آپ سے میں شیئر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، ناغے کے ساتھ ہی کنگھی ہونی چاہیے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ یہ ایک نے لکھا ہے کہ روزانہ کنگھی کرنا کیوں منع ہے، بس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس میں جو آگے حکمت ہے اس کا تو ہمیں نہیں پتا۔ یہ جویریہ نے کیا لکھا ہے، اس کو اردو میں لکھیں۔ تو یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، یعنی بالوں کو سنواریں بھی لیکن
ایک دن ناغا ہونا چاہیے. ہاں جمعے والے دن سب کو ہوتا ہے کہ ہم کنگھی کریں، بہت اچھی بات ہے، عید کا دن ہے، تو اس کا پھر یہ کرنا چاہیے جمعے کو آپ کنگھی کر لیں، ہفتہ اور اتوار 2 ناغے کر لیں، پھر آگے سوموار کو کنگھی کر لیں، منگل کو رہنے دیں، بدھ کو کنگھی کر لیں، جمعرات کو رہنے دیں، پھر جمعے والے دن آپ کی باری آ جائے گی. تو ہم نے بچپن سے اپنے والد گرامی حافظ اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس چیز پر کاربند ہیں. الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، سنت پر اتباع اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے. باقی گناہ انسان سے سرزد ہوتے جاتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح وہ عمل کر سکے احادیث پر اپنی بساط کے مطابق کرنا بھی چاہیے. یہاں اصل جو بات تھی اس کی طرف ہم آپ آتے ہیں. طہور، یہاں سے اصل اس کو طہور آپ پڑھیں، وطہورہ، اس میں پھر دونوں چیزیں شامل ہیں. پہلے نمبر پر وضو شامل ہے جس کا ابھی ہم باب پڑھ رہے ہیں. تو وضو میں بھی جتنے آزاد دھونے ہیں دائیں طرف سے آپ آغاز کرتے تھے، اسی طرح دوسری چیز یہاں پہ غسل شامل ہے. تو غسل جب کرنا ہے تو اس میں بھی اعضاء جتنے بھی ہیں وہ سارے دائیں جانب سے آغاز کیا جائے. اچھا، یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد انہوں نے کہا وہ فی شأنہ، ویسے تو شأنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام معاملات میں، لیکن آگے کلی ہی مزید تاکید کے لیے آ گیا. تو معلوم ہوا کہ سارے اچھے جو کام ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دائیں جانب سے آغاز کرتے. یہ جو کام ہے اس میں آپ جانتے ہیں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ترجیل ہے، ترجل جو بھی ہم نے سر کے حوالے سے پڑھا. اسی طرح اگر آپ اپنی ٹنڈ بنوانا چاہ رہے ہیں تو حجام جو ہے نائی، اس کی طرف آپ اپنا دائیں جانب کریں گے کہ سب سے پہلے وہ یہاں سے حجامت کرے. جس طرح کہ وہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق سے کہا تھا کہ خود اب پکڑو، یعنی کاٹو یہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں جانب اشارہ کیا کہ یہاں سے بھی کاٹو، یہاں سے بھی مونڈو. تو اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کئی کام ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے ہیں، کسی سے قلم پکڑنا چاہ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے پکڑیں. کسی کو قلم دے رہے ہیں تو بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ دیں. اسی طرح لباس پہن رہے ہیں دائیں جانب سے آغاز کریں. اسی طرح لباس میں قمیض بھی ہے، شلوار بھی ہے، اور اسی طرح لباس میں جرابے بھی ہیں، موزے بھی ہیں. اسی طرح مسجد میں داخل ہونا ہے، اور اسی طرح جوتے پہننا ہے، کھانا اور پینا ہے، مصافحہ کرنا ہے، اور اسی طرح آنکھوں میں سرما لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے اچھے کام ہیں ان سب میں آغاز کس طرف سے ہونا چاہیے؟ دائیں جانب سے. اس کے علاوہ جو معاملات ہیں اس میں بھی امی جان کی روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وکانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بایاں ہاتھ تھا یہ آپ واش روم وغیرہ کے لیے استعمال کرتے اور جو اس طرح کے دیگر معاملات ہوتے تھے. جی انہوں نے لکھا ہے کہ سر کچھ لوگ ہر کام الٹے ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کرنا نہیں آتا، یعنی لکھنا، کنگھی کرنا وغیرہ. ہر کام کرنے کے ساتھ ہی آتا ہے، ہر کام کرنے کے ساتھ آتا ہے. کمپیوٹر کا ایک بہت بڑا ماسٹر ہے ایک شہر میں، اس کو ایک کان سے سنائی نہیں دیتا. تو اسے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں مدرسے پڑھتا تھا ایک استاد صاحب کے پاس اور الٹے ہاتھ کے ساتھ لکھتا تھا، تو انہوں نے پھر ایک تھپڑ مارا تھا مجھے، تو اب تک یہ صورت ہے کہ میں اس کان سے سن نہیں سکتا ہوں. تو یہ تربیت کے لیے انہوں نے لگایا نا. تو یہ ہاں ایک نے ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے لکھا ہے، ناک میں پانی ڈالتے وقت پھر ناک تھوڑی گیلی ہوتی ہے اور گندی ہوتی ہے. اب اگر گھر میں ہوں تو ہم شیشہ میں دیکھ کر صاف کرتے ہیں، لیکن گھر سے باہر یہ ممکن نہیں. تو کیا ان حالات میں ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑ دے. میرے خیال میں تو اس طرح کی غفلت نہیں ہو سکتی ہے، بغیر آئینے کے بھی سارے کام ہو جاتے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ایشو ہو تو آپ ساتھ میں ٹیشو رکھ لیں، اس کے ساتھ اچھے سے صاف کر لیں. تو میں وہ واقعہ چھوٹا سا جو شیئر کیا اسے مقصود بتانا یہی ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھنا چاہیے. اسی طرح کنگھی بھی ہے وہ بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ کریں. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے روایت پڑھی یہ عمومی روایت تھی. ایک یہ عمومی روایت تھی اگرچہ اس میں طہور کا ذکر بھی ہے،
دوسرا یہ فعلی تھی، فعلی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا. تو بعض لوگ اس میں بھی انکار کرتے، آپ نے کیا ہی ہے نا، ہمیں تو نہیں کہا کہ تم بھی کرو. اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ذکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا، تو تم شروع کرو، بمیامنکم، اپنی دائیں جانبوں سے. اب یہاں فابدؤوا امر کا صیغہ ہے. یہ حدیث کون سی ہوگی؟ قولی. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی روایت بھی حجت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں اعتراض کرتے ہیں، اس لیے جو قولی حدیث ہے وہ بھی انہوں نے پیش فرما دی. تو ان دونوں احادیث کو سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جتنے کام ہیں وضو میں دائیں جانب سے ان کا آغاز ہونا چاہیے. مثال آپ نے بازو دھونے ہیں تو یہ نہیں کہ پہلے بایاں بازو دھوئیں اور پھر دایاں، پہلے دایاں دھویا جائے گا پھر بایاں دھویا جائے گا. جی. وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فمسح بناصیتہ، تو آپ نے اپنی پیشانی پر مسح کیا، وعلی العمامۃ، اور اپنی پگڑی پر، والخفین، اور اپنے موزوں پر. فمسح بناصیتہ، ہم نے پہلے اس پہ بات کی تھی. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں احادیث نبویہ کی، ان کے ہاں بھی سر کا جو مسح ہے وہ تھوڑا سا مسح کافی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ روایت یہاں پہ پیش کی ہے. تو ہم ذکر کر چکے تھے کہ یہ رائے جو ہے اس میں اختلاف کیا گیا ہے کیونکہ یہاں ساتھ میں پگڑی بھی موجود تھی. جی. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما فی صفت حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے بارے میں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابداؤ، تم آغاز کرو، بما، اس کے ساتھ، بدا اللہ، آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے بھی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا اس کے ساتھ تم بھی آغاز کرو. مراد یہاں سے کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا نا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے صفا کا نام لیا پھر مروہ کا نام لیا ہے. لہذا عمرے میں یا حج میں جو سعی کی جائے گی تو وہ صفا سے مروہ چکر کاٹے جائیں گے، نہ کہ مروہ سے صفا. تو اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وضو کے باب میں لے کر آئے، اس کو وضو کے باب میں لے کر آئے کیونکہ ایک اصولی قاعدہ ہے. کیا اس کے الفاظ ہیں؟ ہاں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جو عبرت ہے نا وہ ہم نے عام الفاظ سے لینی ہے، خاص سبب کا پیچھے کار فرما ہونا ضروری نہیں. تو یہ روایت حافظ ابن حجر نے پیش کی. اب یہاں کوئی یہ کہے کہ یہ تو حج کے معاملے کے ساتھ ہے، جی تو دیکھیں حج کے معاملے کے ساتھ ہی ہے، لیکن اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے کہ جس کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے وہ پہلے کیا جائے. تو یہ بات وضو میں بھی ہے. قرآن کریم کی آیت وہ کس طرح ہے وضو کے حوالے سے؟ کون پڑھیں گے؟ الیس منکم رجل رشید حافظ. کوئی حافظ قرآن نہیں ہے آپ میں سے کون سی آیت ہے شیخ؟ یہ آپ نے کیا کہا؟ میں جس نے میں تھوڑا وضو کا تذکرہ ہے؟ سورۃ المائدہ کی یا اذا ایھا قمتم الى الذین الصلاة والی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. آہستہ آہستہ پڑھیں. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم اچھا، وایدیکم الى فامسحوا المرافق. بوجوهکم وایدیکم الی المرافق. وامسحوا رؤوسکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وارجلکم. وارجلکم ہی راجح ہے، وارجلکم والی قرات شاذ ہے. آپ نے قرات بھی ساتھ پڑھی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے قرات نہیں پڑھی لیکن پڑھتا ہوں میں. اچھا اچھا اچھا. وارجلکم والی قرات جو ہے نا وہ شاذ ہے کیونکہ اس میں معنی سارا بگڑ جاتا ہے. اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ وامسحوا ہاں، برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، اور وارجلکم، اور اپنے قدموں کا بھی مسح پیروں کا کرو. پیروں کا ہاں مسئلہ.
تو ایک گروہ ہے یہاں ہمارے ہاں جو پاؤں دھوتا نہیں ہاں مسا کرتا ہے، ان لیکن کے ہاں ہم اس میں یہی، وہ موزوں کے مسا لیتے ہیں نا مراد. نہیں نہیں وہ پاؤں پر کرتے ہیں، موزوں پر نہیں، ہاں نہ وہ موزوں پر وہی نہ جرابوں پر. ایک میں ایسا ہاں فرقہ بھی میں ہے براہ راست ہاں پاؤں ہاں کو، میں اس لیے یہ قرات شاذ ہے. اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے چہرے کا تذکرہ ہے، پھر ہاتھوں کا ہے، ہاتھوں سے مراد میں نے ذکر کیا بازو ہیں، پھر آگے سر کے مسے کا ذکر ہے، اور پھر قدموں کا ذکر ہے. تو یہ جو ترتیب ہے یہ ہونی چاہیے. یہ یہاں پہ ابداء بما بدأ اللہ بہ کی تفسیر ہے. وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا توضأ، جب آپ وضو کرتے، ادار الماء، ادارہ گھماتے تھے، الماء پانی کو، علی مرفقیہ اپنی کوہنیوں پر، اپنی جی کوہنیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو گھماتے تھے. یعنی دونوں ہاتھ آپ رکھیں نا ٹوٹی کے نیچے، دونوں ہاتھوں میں پانی ڈالیں اور پھر اس کو ایک بازو پر آپ گھمائیں تو کوہنی تک پہنچ جائے گا. اخرجہ دار قطنی باسناد ضعیف، اس روایت کی سند تو صحیح نہیں ہے لیکن مفہوماً یہ روایت قابل اعتبار ہے، یعنی اس کا متن جو ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ مرفقین جو ہے ہم نے وہ الہ کی بحث میں آپ کو بتا دیا تھا کہ کوہنیاں بازو میں شامل ہوں گی، کوہنیاں بازو میں شامل ہوں گی. جی آج ہم نے یہیں تک پڑھنا ہے. آپ کا کوئی سوال اشکال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں. شیخ جو آپ نے وہ بالوں کے متعلق کہا تھا فل یکرم، اس کی عبارت تھوڑی اگر آپ پڑھیں تو. وہ ہے من کان لہ شعر فلیکرمہ، من کان له، من کان لہ شعر فلیکرمہ. بعض کو عادت ہوتی ہے نا بکھرے بالوں کی، تو یہ صحیح نہیں ہے، بالوں کو سنوار کر رکھنا چاہیے. شکرا جزاک اللہ شیخ. اور وہ مجھے یہ بتانا تھا کہ میں پہلے تھا یہ اس میں جو آپ بیچتے ہیں نا خود بات، منہ دھوتا نا بات کر داڑھی سیٹنگ نا میں کوشش کرتا ہوں آپ کو حدیث مبارکہ وہ دکھاتا ہوں. میں نے لکھی وہ اب میں ڈھونڈ لوں گا خود ہی. یہ شکرا. آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے؟ ہاں من کان لہ شعر فلیکرمہ، یہ میں ہاں خود بھی یہی ڈھونڈ الفاظ سکتا میرے ہوں. ذہن میں تھے. یہ سنن نبی داؤد میں روایت مل گئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کان الباحث لہ الحدیث میں شعر ڈھونڈ. فلیکرمہ. شکرا جزاک چلے اللہ. یہ مکتبہ اس وقت سامنے ہے، تو روزانہ کنگھی کرنے کے حوالے سے جو میں نے بتایا تھا وہ بھی تلاش ہاں کرتے وہ ہیں. تو ابو داؤد میں ہے نا. الترجل ہاں وہ ابو لا داؤد میں ہے. غبن، یہ الا المکتبہ غبہ. تو شاملہ. استعمال کرنے کے لیے آپ کو حدیث کے کچھ عربی الفاظ زبانی آنے چاہیے. وہ اس میں بھی آتے ہیں نا الباحث الحدیثی، وہ موبائل ایپ پہ بھی آتی ہے. لیں جی یہ بھی سنن نبی داؤد سے آ گئی. عبداللہ ابن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ سے. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آپ صحابی رسول کا یہاں سے تعارف دیکھ سکتے ہیں. یہ آ گیا نام عبداللہ بن مغفل، کنیت کیا ہے، نسب ان کا کیا ہے، مزنی ہے، اسی طرح بلد الاقامہ، یہ سارا میں نے بتایا تھا. جی تو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کہا ہے، نہا آپ نے منع کیا یعنی ترجل، بالوں کو سنوارنے میں، مراد یہاں کنگھی کرنا ہے، الا غیبن مگر ناغے کے ساتھ، تو ناغے کے ساتھ ہی کرنی چاہیے. جی جویریہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو کر لیں.
शेख जो आप ये जुम्मे के खुतबे भेजते थे ना अत्तिबियान, आप दोबारा मैसेज करें, आपको ग्रुप में शामिल कर देते हैं इंशाल्लाह। एक्चुअली में हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे वो डिलीट करना पड़ा नंबर। कोई बात तो नहीं। अब वो हम अभी अल हिकमा है मेरे पास, तो उसके तो आते हैं लेकिन आपके नहीं है अभी। चलें आप वो मैसेज करें, इंशाल्लाह करते हैं। और ये बात करनी थी कि क्लासेस, मैंने आज पहली क्लास ली है, क्लासेस का टाइम कितना किस वक्त होता है और कब होती है वो मालूम करना। 8:30 शुरू होती है, तो हमारे यहाँ अभी है, हमारे यहाँ 9:45। आप मकबूजा कश्मीर से बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, जी ठीक है। अल्लाह अल्लाह ताला ताला आपको आप सेहत सबको रखे। सलामत रखे। आमीन। आपको भी सबको सुब्हानकल्लाहुम्मा सलामत रखे। बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, मैंने वो मकतबा शामला डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, तो उसकी लैंग्वेज कोई और थी, फिर मैंने वो सिलेक्ट कर ली अरबिक, सऊदी अरबी वाली। जी फिर उसके बाद मुझे इसका आगे का नहीं पता है कैसे वो चलाना है। जिस तरह अभी आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इस तरह वो ओपन हुआ कि नहीं? जी हो गया था। तो अभी आपने देखा हमने एक हदीस तलाश की, जी वो इस तरह मसला ये है, मुझे अरबिक टाइपिंग नहीं आती। उसके लिए आप अरेबिक कीबोर्ड जो है जी जी उसका प्रिंट निकलवा लें कहीं से, जी ठीक है, उसको सामने रख लें। ठीक है, वो वैसे मैंने ऐड तो कर। एक और बात ना, कंप्यूटर का जी अपना भी होता है कीबोर्ड। जी, हाँ जी हाँ वो जी। जो सर्च का ऑप्शन होता है ना, वहाँ आप लिखे ना ऑन कीबोर्ड, स्क्रीन कीबोर्ड ना। जी स्क्रीन कीबोर्ड, वो सामने आ जाता है। उसकी जी मदद जी से भी लिखा जा सकता है। वो 5-6 दिन, एक हफ्ता आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर याद हो जाएगा कौन सा हरफ। वैसे तो कंप्यूटर जब हमने पढ़ा था इसको तो रट्टा लगाते हैं कीबोर्ड का। जी, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं है। बस ये जी उंगलियां जो है ना, इनको तारुफ करवा दें बटनों का, ये खुद ब खुद चलती हैं। जी, इंग्लिश की तो आती है टाइपिंग वगैरह, दूसरी नहीं आती। और दो और ये जो होती है जी, अरबिक। इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, सीखते जाएंगे आता जाएगा। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।